ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے. اس سٹوری پہ میں آؤں گا آپ سے کچھ دیر بعد, لیکن ابھی وہ سٹوری ڈومینیٹ کر رہی ہے پورے پاکستان میڈیا پہ. وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے عائشہ گل علیٰ کے الزامات ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. انہوں نے ان پہ بدکرداری کا الزام لگایا, آرٹیکل 62-63 لگانے کا الزام لگایا, اور پاکستان تحریک انصاف کو اگرچہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے عائشہ گل علیٰ صاحبہ نے جو ہے وہ ایم این اے کی سیٹ نہیں چھوڑی. یہ جو واقعہ ہے اس کی تفصیلات تحقیقات اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف بھی کرے گی, لیکن کل ہم عمران خان کے صاحب کے گھر پہ تھے بنی گالہ میں جب ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا, اور عائشہ گل علیٰ جو تھیں وہ وہاں پہ آئی ہوئی تھیں, اور جو ہم نے دیکھا وہاں پر اور جو ہم نے سنا میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو عوام کو اس کے متعلق بتایا جائے. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوا کو یوں کہ کل جب ہم انٹرویو کے لیے عمران صاحب کی طرف گئے تو ٹائم تھا کچھ 5:30 بجے کا, لیکن وہ تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہو گیا کیونکہ انہوں نے بی بی سی والوں کو ٹائم دیا ہوا تھا پہلے. تو جب وہ انٹرویو دے رہے تھے بی بی سی کا تو ہم بھی وہیں باہر موجود تھے اور عائشہ گل علیٰ بھی وہاں موجود تھیں. تو عمران خان صاحب جو تھے وہ انٹرویو دے کے بی بی سی کا اچانک نکلے اپنے آفس سے, اور ان کی کوریڈور میں سے آگے ملاقات ہوئی عائشہ گل علیٰ صاحبہ سے. تو ان کو نہیں پتا چلا, ہم لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے پیچھے, میں اوبویسلی کافی پی رہا تھا, ہماری ٹیم کے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے. تو عمران خان نے جس طریقے سے ان کو ڈانٹا, اور وہ ڈانٹا اس بات کے اوپر کہ عائشہ گل علیٰ صاحبہ پر پارٹی کی طرف سے یہ الزام تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے سیشنز کو اٹینڈ نہیں کرتی, اور عمران صاحب جو تھے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں میرٹ کے اوپر چیزوں کو دیکھتا ہوں, مجھے آپ کے متعلق اتنی شکایتیں آ رہی ہیں, میں کس کے آگے آپ کو ڈیفینڈ کرتا پھروں اس مدعے کو لے کر. تو یہ عمران صاحب کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ مجھے تو بڑا مطلب ہم بعد میں یہ ڈسکس کرتے رہے, میری ٹیم کے لوگ بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے, کہ جس طریقے سے وہ ان کو ڈانٹ رہے تھے وہ یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس چیز کی بنیاد پر ڈسٹنگوش کر رہے ہیں چیزوں کو کہ کوئی میل ایم این اے ہے یا فیمیل ایم این اے. مطلب میرٹ ایسے ہونا چاہیے کہ ایک پارٹی کا چیئرمین جو ہے اس کے لیے یہ چیز ہی ہونی چاہیے کہ اگر ایک میل ممبر جو ہے وہ اسمبلی کے سیشنز میں نہیں آ رہا تو اس کو تو آپ ڈانٹ دیں, لیکن اگر ایک فیمیل ایم این اے جیسے عائشہ گل علیٰ صاحبہ جو ہیں رسپیکٹیبل ہمارے لیے, وہ اگر کوئی کوتاہی کر رہی ہے تو ان کو جو ہے نہ ڈانٹا جائے اور اس پہ جو ہے کور اپ کیا جائے. تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران صاحب جو ہے ان کا جو میرٹ کا پیمانہ ہے وہ بڑا ہارش اور بڑا سخت ہے, اور اس میں وہ جینڈر کی تمیز نہیں کرتے. اور جس طرح انہوں نے کل ہمارے سامنے بلکہ بہت سے لوگوں کے سامنے ان کو ڈانٹ رہے تھے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پہ عائشہ صاحبہ کو, اور اسمبلی کا سیشن نہ اٹینڈ کرنے پہ, اور لوگوں کی شکایتیں آنے پہ, تو یہ چیزیں تو بڑی ایگزامپلری ہونی چاہیے تھی. لیکن آج جب عائشہ گل علیٰ صاحبہ کا الزام سامنے آیا ہے تو بڑا ڈسٹربنگ الزام ہے. وہاں پر یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ شاید وہ ٹکٹ کے حوالے سے کوئی بات کری ہے, وہ تو خیر میں نے نہیں سنی, لیکن جو ہم نے خود سنی اور ہم نے خود دیکھی وہ عمران خان کا پارٹی ڈسپلن کے اوپر ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینا تھا, جو کہ ایک چیئرمین کو جس طریقے سے لینی چاہیے بالکل اسی طریقے سے ان کی لے رہے تھے. لیکن اس کے بعد آج جو ہے وہ یہ سارا معاملہ آیا سامنے, تو اس پہ اوبویسلی تحقیقات بھی ہوں گی, اور اس پہ عمران صاحب بھی اپنا ورژن دیں گے, اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ ایسا مدعا کیوں اٹھا کہ ایک رسپیکٹڈ ایم این اے جو ہیں وہ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں پارٹی کے چیئر پرسن کے اوپر. میرے ساتھ جو آج شخص موجود ہیں, جو گیسٹ موجود ہیں, وہ اس لحاظ سے بڑے ریلیونٹ ہیں. ہم باقی چیزوں میں بات ضرور کریں گے ان سے, پیناما پیپر ورڈکٹ پہ بھی, شاہد خاقان عباسی صاحب پہ بھی, لیکن اس معاملے میں بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کچھ عرصہ پہلے جوائن کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں نن ادر دین نعیم بخاری صاحب. آپ سب ان کو جانتے ہیں, مختلف جہتوں سے جانتے ہیں, میرے فیوریٹ اینکر ہوسٹ. ان کو میں اگر یہ کہوں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں تو پتہ نہیں مائنڈ نہ کر جائیں, کیونکہ ماشاءاللہ ابھی بہت جوان ہے, تو میں یہی کہوں گا کہ میں ان کو ابتدا سے دیکھتا آ رہا ہوں, اور انتہا بھی میں نے ان کی دیکھنی ہے. ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ ہے ان کے اندر. نعیم بخاری صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا لائٹر ٹون میں پروگرام رکھنا چاہ رہا ہوں, لیکن سب سے پہلے ضرور رسپونڈ کیجئے کہ عائشہ گل علیٰ صاحبہ نے جو الزام لگائے ہیں, میں نے تو کل دیکھا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ ان کو ڈانٹ پڑتے ہیں عمران صاحب سے, لیکن آپ کیونکہ ہم سے زیادہ پارٹی کے اندرین ہوتے ہیں, تو کیا خواتین کا کوئی پرابلم ہے وہاں پر جس پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی مورل پرابلمز آئیں گے پارٹی چیئرمین کے حوالے سے, کوئی ایسے پرابلمز ہیں آپ کے نزدیک؟ بیٹا جب آپ نے اتنی لمبی تقریر کی نا تو میں پہلے اٹھ کے جانے لگا تھا. اچھا میں کہا اچھا عائشہ گل صاحبہ نے بلا لو جی تجھے وہ کہانی سنانی ہے. یہ جو بات ہے خان صاحب کے بارے میں جو اس خاتون نے کی ہے, یہ اتنی احمقانہ بات ہے, اتنی فضول بات ہے, اتنی گھٹیا بات ہے کہ I don't even want to respond to it. میرے لیے خان صاحب ہمیشہ is larger than life. اس قسم کی چیز it just would not occur to him. اب یہ کہ جو پارٹی ڈسپلن ہے
وہ پارٹی ڈسپلن کے قائل ہیں. ایز اے کرکٹر بھی وہ ڈسپلن کے قائل تھے, ایز اے پولیٹیشین بھی وہ ڈسپلن کے قائل ہیں. اور میں نے بھی ان کو جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی نے ڈسپلن کی وائلیشن کی ہے تو وہ اس پہ ہلکا ہاتھ نہیں رکھتے, یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ مورل, وہ ہی از انبلیویبلی مورل, انبلیویبلی رائٹیس. اور میں 50 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اس میری قوم کے لیے وہ مائیں نہیں رہیں جو اس جیسا بچہ پیدا کریں گے. ہی از لارجر دین لائف. اگر اس ملک نے بچنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, میرے لاہوریوں, میرے پنجابیوں, میرے سندھیوں, میرے پٹھانوں, میرے بلوچیوں, اور وہ جو ابھی تک آپ نے آپ کو مہاجر کہہ رہے ہیں, چلیے کیونکہ ابھی آپ پاکستانیز, یہی ایک شخص رہ گیا ہے اس ملک کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے. Give him this opportunity. If he fails, یعنی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر مجھے موقع ملے اور کوئی کرپشن ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں. کون کہتا ہے بھئی یہ؟ صحیح. دوسری بات یہ بتا دیں, لوگ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سنتا رہتا ہوں کچھ, میں لفظ چماٹ استعمال کر رہا ہوں, میں کچھ معتبر لوگوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں, اور میرے سسرال ہیں خیبر پختونخوا کے. I can watch the change. I have seen the change happening. صرف یہ ہے کہ ایٹیچیوڈنل چینج لانا ضروری ہے. اس لیے جو یہ خاتون جن کو میں جانتا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں ہے, شاید میں نے ایک دیکھا ہو کیونکہ چونکہ میں شادی شدہ ہوں, میں خواتین کو غور سے دیکھتا نہیں اور بزرگ بھی ہوں. سر آپ کی تو ویسے بھی ماشاءاللہ نگاہیں کلنگ ہی ہوں گی, ویسے ماشاءاللہ بھی اتنے ینگ ہیں آپ تو, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہی اگر نہیں دیکھتے حفظ ماتم. نہیں بیٹا, دیکھیے بطور سید اور بطور مسلمان ایک نظر تو جائز ہے نا, وہ میں بھر کے دیکھ لیتا ہوں. اتنا کہ پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. باقی تو دیکھنا, میں کہنا جی باقی تو کام کرنا باہو. بالکل صحیح. یہ جوانی میں بھی ہم کرتے تھے اور بڑھاپے میں تو ہر لڑکی ہمیں یہاں بیٹی لگتی ہے, یہاں بہن لگتی ہے, اور میری ہم عمر ہو تو پھوپھی لگتی ہے. بالکل نہیں بھائی, ابھی تو آج تو آپ نے کہہ دیا, دوبارہ نہ کہیے گا, آپ ابھی بھی جوان ہیں, پلیز آپ یہ نہ کہیں, آپ بہت ماشاءاللہ ینگ. مجھے جب میں ملکہ پرکاش صاحبہ تو گا سکتی تھی, ابھی تو میں جوان ہوں, اور میں تو اب صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تو میں پٹھان ہوں. زبردست. سر یہ معاملہ, بسم اللہ بیٹا پوچھو سوال. سر یہ میں اس سے معاملے سے آگے جانا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ معاملہ اس لیے طول پکڑ جائے گا کیونکہ ابھی طلال چودھری صاحب نے میڈیا ٹاک کی, انہوں نے کہا جی 62-63 عائشہ صاحبہ کے بیان پہ اب تحریک انصاف کے چیئرمین میں لگنا چاہیے. مطلب یہ معاملہ اس طرف لے کے جایا جائے گا. جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کو وکیل بننا پڑے گا عمران صاحب کی طرف. کرنے دیں. لوک ایک اسے ایک انگریزی کا لفظ ہے ٹیفلون فیکٹر. ٹھیک ہے, یہ جو مرضی کر لیں, یہ طلال چودھری صاحب کر لیں, یا سعد رفیق صاحب کر لیں, یا وہ دانیال عزیز صاحب جو پرویز مشرف کے نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے چیئرمین تھے, اور جو کچھ وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے رہے ہیں, چلیے لوگ کہتے رہتے ہیں. دس از irrelevant یار. آپ صرف مجھے یہ بتاؤ, آپ میڈیا کے لوگوں میں تو چھوڑ گیا ہوں یہ کام, آپ مجھے صرف دل سے, گہرے دل سے یہ بتا دو, ججمنٹ کیا آئی ہے یا نہیں آئی ہے, اس کے بارے میں یہ جو ٹٹر کر رہے ہیں تتر, وہ رہنے دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خیبر سے لے کے کلفٹن تک اور گوادر تک یہ بات لوگوں میں دلوں میں اتر چکی ہے کہ نہیں, کہ گلی گلی میں شور ہے, پورا ٹبر چور ہے, یہ اتر چکی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, میں تو اس پہ نیوٹرل رہوں تو بہتر ہے. جب جی کنٹینیو. نہیں نیوٹرل نہیں, تو اسی فرسٹ گیئر ہی جاؤ, فرسٹ گیئر ہی جاؤ. There is no place for a neutral animal. بالکل ٹھیک ہے, فرسٹ گیئر جاؤ. So consequently یہ ڈیمیج کنٹرول اسے کہتے ہیں. یہ ہر قسم کی, اور ان کے پاس بہت بڑی ٹیم ہے. میں تو ابھی جو بیٹی مریم ہیں, جو وہ رک کے تقریر کر رہی تھیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سے گفتگو کرنے کے بعد, مجھے یقین ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس. ویورز, ابھی آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کی تقریر حلف برداری دیکھ رہے تھے, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے. نعیم بخاری صاحب
وہ نواز شریف کی پارٹی جو ہے BMLN وہ کہہ رہی ہے آپ کتنے نواز شریف روکیں گے, ہر پرائم منسٹروں کا جو ہے وہ نواز شریف ہوگا, پارٹی ان کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. جی نہیں, پر ان کے سر پہ تو بال زیادہ ہیں اچھا خاقان عباسی کے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. دیکھیے انہوں نے دو باتیں کی اس حلف میں. پہلی بات یہ کی کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو نظر انداز کروں گا, which is part of the oath of Pakistan. بٹ بطور منسٹر تین باتیں ان کے سامنے اٹھ رہی ہیں. ایک جو انہوں نے ٹھیکہ اینگرو کو دیا, ٹھیک ہے, LNG. دوسرا جو نیا ٹرمینل بن رہا ہے, ایٹس اے $200 ملین کانٹریکٹ. سو حلف پہ ان کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم نے, آپ نے اس شخص کو, اس کمپنی کو کیوں دیا جس شخص کا آپ کے کانٹریکٹ دینے سے پہلے 3 یا 4 مہینے پہلے ریفرنس چلی گئی تھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. صحیح. اور وہ جو آپ نے ڈیزائن کیا تھا وہ ٹھیکہ, وہ اس لیے تھا کہ اسی کو ملے. اب اس کے اندر ایک شک ہے کہ اگر وہ 30 جون تک پورا نہ کریں تو $3 لاکھ لاہور ایوری ڈے فائن ہونا ہے. اس کے بارے میں بطور وزیر آپ نے کیا کیا ہے؟ اور ایک اور بات, حلف اٹھا کے بتائیں کہ اس میں آپ کا حصہ کوئی ہے کہ نہیں ہے. اچھا, یہ 3 سو حلف اٹھانا بڑا آسان ہو, یہ آپ بتائیں نا حلف اٹھا. دوسرا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں نواز شریف صاحب. نہ تو یہ انٹرم پرائم منسٹر ہے, نہ یہ کیئر ٹیکر ہے. ساتھ ہمیں اعلان کیا جاتا ہے تو وزیر اعظم, لیکن 45 دن کا. اب یہ وہی ہے جیسے چودھری شجاعت صاحب کو 45 دن شباز شریف صاحب آ رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہی ہوگا. جی, پر اور پتہ نہیں دیکھا گیا کنے جانا ہے بلو دے کار. دیکھیے بڑے خواہشوں میں اور ان کو پورا کرنے میں بہت دیر لگتی ہے. مجھے نہیں پتا ہے کہ PTI یا PPP یا اور دوسری جماعتیں کیا فیصلہ کر رہی ہیں, لیکن وہ جو ایک خاتون جس نے چھوڑی ہے پارٹی, میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں, بٹ آئی تھنک دیر از این ایکسلنٹ پٹیشن فار ڈسکوالیفیکیشن of Mr. Khaqan Abbasi as the Prime Minister of Pakistan for conduct جو انہوں نے کیا ہے as Minister for Petroleum. اور یہ بھی لگتا ہے اس کی بھی وکیل آپ ہی ہوں گے. عدالت عظمیٰ فیصلہ کرے. نہیں مجھے نہیں. اور آپ کو میں آپ کو بات بتاؤں 1960 اولمپکس نا پہلی دفعہ ہمارے پہلوان گئے, روم میں اولمپکس تھی. تو پہلوان پہلی دفعہ چھری کانٹے سے نا وہ مرغے کو کاٹنے لگا, تو وہ چھری رکھے اور کانٹا مارے تو ادھر چلا جائے, پھر ادھر چلا جائے, پھر ادھر چلا جائے. اس کے بعد پہلوان تھک گیا تو وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا, انہوں نے کہا پہلوان جی وہ بھی ہاف گیا ہے. انہوں نے ناپ لو, بھائی میں ہاف گیا ہوں, میں وہ مرغا ہوں روم اولمپکس والا. جس وقت ڈسکوالیفیکیشن نواز شریف صاحب کی کورٹ میں سنائی جا رہی تھی, آپ کے اپنے جذبات تاثرات کیا تھے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ نون لیگ کا کہنا ہے کہ بڑی فریولس گراؤنڈ کے اوپر ان کو فارغ کیا گیا ہے, اتنے بڑے بڑے چارجز تو ابھی ثابت ہونے یا نہیں ہونے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ آپ کا ریئیکشن کیا تھا جب یہ فیصلہ آ رہا تھا؟ نہیں, ایز اے لائر دیکھیے, یو ڈو ناٹ ٹیک یور ہارٹ ود دا کیس, یو ٹیک یور مائنڈ ود دا کیس. کیا بات. ٹھیک ہے, میرا صرف خیال یہ تھا کہ یہ کیس عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے, یہ PTI کا کیس نہیں ہے. دس کیس از فار دی مستقبل پاکستان کا. کیا ہم ایسے ہی لوٹتے رہیں گے ہمیں؟ کیا یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے میں مراسی پن, چلو غلط لفظ ہے, کیا ہمارے میں کمی پن کہ یہ چودھری اور ہم کمی ہیں ان کے زمینوں میں بیٹھ رہے, ہمیں ہماری آنکھ نہیں کھلے گی, ہماری آنکھوں سے پردہ نہیں اٹھے گا؟ صرف میرا یہ خیال تھا. جب کیس کا فیصلہ پہلا اناؤنس ہوا اور دوسرا اناؤنس ہے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, قسم کیا کھانی ہے, مائی ہارٹ بیٹ ڈڈ ناٹ انکریز بائی ایون 1 bit. اچھا, صرف میں نے کہا شکر الحمدللہ, سمت پہ ہے, سمت پہ آ گئی ہمارا ملک. اور میں بالکل عقیدت سے, میرا بس چلتا تو میں 5 ججوں کے ماتھے چومتا. اچھا, بیکاز اس تاریخ میں چاہے وہ مولوی تمیز الدین کا کیس ہو,
چاہے وہ میجر جنرل سکندر مرزا کی مارشل لاء لوگ سمجھتے ہیں ایوب خان نے لگائی تھی. نو, میجر جنرل سے 8 اکتوبر 1958 28 کو فارغ ہوا تھا. چاہے وہ جنرل یحییٰ خان ہو, چاہے وہ ضیاء الحق صاحب ہوں, چاہے وہ پرویز مشرف صاحب ہوں, میری عدلیہ اس وقت کی عدلیہ نے لبیک کہا ہے ایک دفعہ سٹنگ عادل ایک پاورفل آدمی کا نہیں باؤ یہ نہیں ہوگا. سو دیر از اے ڈان آف اے نیو ایج ان دس کنٹری. اللہ کرے کہ یہ صرف سلسلہ یہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان پہ نہ رکے, یہ کھل جائے اب. اچھا, اور ہم سب کہیں جنہیں جنہیں جانا ہے پناما دے کار ٹکٹ کٹاؤ دے لین لگاؤ, ہر شخص جس کی وہاں کمپنی ہے وہ ثابت کرے. دیکھیں صرف کمپنی بنانا بائی اٹ سیلف غیر قانونی نہیں ہے. ٹھیک, غیر قانونی یہ where did that money come from, that's all. آپ ورجن آئلینڈ میں بنانا چاہتے ہیں, آپ لنڈن میں بنانا چاہتے ہیں 16, آپ یو اے میں بنانا چاہتے ہیں, آپ عزیزیہ بنانا چاہتے ہیں, آپ ہل میٹلز بنانا چاہتے ہیں, بسم اللہ بناؤ. پلیز ٹیل us where did this money come from. اگر آپ ایکسپلین نہیں کریں گے, دی برڈن آف پروف has shifted to you. آپ اولاد ہیں ایک ہولڈر آف پبلک آفس کی. آپ کی دولت اس وقت بنی ہے when he was a holder of public office, whether as finance minister, بطور چیف منسٹر اور as prime minister. یہ بوجھ آپ پہ ہے. آپ بین ڈالیں, نعیم صاحب شہباز شریف صاحب تو نکل گئے اس میں سے, ہم پہ کیونکہ ابھی ریفرنس بھی جو کھلے ان میں ان کا نام کہیں پہ بھی نہیں ہے. اچھا اچھا, اس وقت میں کہہ رہا ہوں کر رہا اور بہو نہیں نکلیا. اچھا, Hudaybiyah is open. The moment Ishaq Dar becomes an accused in it, میں کل پرسوں بھی عرض کیا, فوراً درخواست جائے گی جی. The principal accused along with him, Ishaq Dar صاحب, اب وہ accused ہیں, وہ سلطانی گواہ نہیں ہیں, is not only him but میاں نواز شریف and میاں شہباز شریف. یہ تو گارنٹور ہیں اس قرضے کے. یہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. دیکھیں وہ یہ تھا نا, بات نکلی ہے تو اب دور تلک جائے گی, جس کی بھی نکلی ہے, بلکہ جنہیں جانا ہے بلو دے کار. نعیم صاحب یہ شریف فیملی کو کیوں مائنس کیا جا رہا ہے, کیوں خواہش ہے اتنی؟ دیکھیں ان کا پرائم منسٹر تو آ رہا ہے, وہ ان کی ایک ایم این اے نہیں ٹوٹا اس سارے معاملے میں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں پارٹی ٹوٹ جائے گی, ادھر بدر ہو جائے گی. دے گاٹ دا ڈے ٹوڈے ایز ویل. تو سر شریف فیملی کے خلاف کیوں ہیں سارے آپ سمیت؟ ڈزنٹ میٹر. ابھی ریئلائزیشن ڈاؤن نہیں ہوئی, ابھی ایک کاؤنٹر نیریٹو آ رہا ہے. اچھا, ہم پہ ظلم ہوا ہے, ہم پہ زیادتی ہوئی ہے, ہم نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا, یہ سازش ہے. بلکہ یہاں تک کچھ جرنیلوں کی سازش ہے. وہ بھائی دسو کنہ دی سازش ہے, کنہ دی سازش ہے. پھر یہ گول مول کر کے سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں زبانی. ایک دفعہ تو انہوں نے فزیکلی کر دیا تھا نا. جی جی. اور سنیں جو سجاد علی شاہ صاحب کی کتاب ہے جوڈیشری ان دی لوکنگ گلاس, اور وٹ ایور دی نیم, لوکنگ ان دی مرر لوکنگ گلاس, وہ کہتے ہیں کہ لغاری صاحب کو نواز شریف صاحب نے کہا, جو صدر تھے, کہ آپ کیوں ہمارا ساتھ نہیں دیتے, ہم کچھ ججوں پہ کام کر رہے ہیں. کیوں آپ بھولتے ہیں کہ کوئٹہ کون گیا ہے اس رات کو؟ جناب رفیق تارڑ صاحب گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب گئے ہیں. جو شاہ صاحب ہیں سجاد علی صاحب, وہ اپنی کتاب میں چمک کا ذکر کرتے ہیں. We don't know what happened in کوئٹہ. جی, بلکہ یہ کہ ججوں کو, اور قیوم صاحب کی وہ جو ہے, اب ایسا نہیں ہو سکا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, پوائنٹ آپ کا یہ وہ ہے, چل چکی ہے. اب ایسا نہیں ہو سکا. یہ ججز جو ہیں یہ They کریڈیبل will do. نہ وہ زمانے گئے بھائی, بلو ایڈی بول ہی نہیں رہی. اچھا, وہ زمانہ ختم ہو گیا. The era has changed. There is a new judiciary. There are new judges who are bigger than Kakous, who are bigger than Cornelius. اور ان جج حضرات کی اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کی نظر تاریخ پر ہے. دیکھیے جو وائکنگز تھے نا, وہ سب سے اچھی بات یہ سمجھتے تھے to die with honor, to live a life for honor. Even قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرما گئے ہیں, یہ چلا جائے, یہ چلا جائے, it doesn't matter. But if honor is lost, all is lost. Right. Where is Iftikhar Chaudhry Sahab today?
Where is he? تو یہاں تک کہا وہ خفا ہو جائیں گے, ہوتے رہیں. جب چیف جسٹس تھے تب بھی خفا تھے. میں نے کہا جب موت برحق ہے, مجھ پہ بھی آنی ہے, ان پہ بھی آنی ہے, سب پہ آنی ہے. بالکل. وہاں لکھا ہوگا ارسلان کے والد یہاں لیٹے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک. یہ دھل نہیں سکتا, یہ وہ خون ہے, خون کے دھبے ہیں. This will not go like the Macbethian wives. All the perfume cannot wash away these stains. These will stick. کچھ ہم کرتوت کرتے ہیں زندگی میں جو ہمارے ساتھ چپک جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ رشوت لیں تو آپ کو راشی نہ کہا جائے. یہ ہو نہیں سکتا. This can't happen. آپ چیٹ کریں, آپ کو چیٹر نہ کہا جائے. آپ جھوٹ بولیں, آپ کو جھوٹا نہ کہا جائے. آپ مکاری کریں, آپ کو مکار نہ کہا جائے. Conduct sticks to us. اس لیے مجھے چونکہ ہنسنے کی عادت ہے, تو جب حامد خان صاحب نہیں کسی وجہ سے پیش ہو گئے تو نواز شریف صاحب کو بڑی خوشی سے بتایا گیا کہ جی فکر نہ کرو, نعیم بخاری آ گیا, وہ تو مذاق کرتا ہے. یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں 18 گھنٹے کام بھی کر سکتا ہوں. So who has the last laugh? بیٹے میں نے آپ کو پیغام بھیجا تھا کہ یہ کافی ہو گیا پناما پجامہ. سر میں بریک لینے کے بعد آتا ہوں, اس پہ آتا ہوں, وہ کیونکہ حلف برداری آگی نا بیچ میں, تو I've got to ask you about the Prime Minister. میں آ رہا ہوں. ابھی آپ کے ایکٹر بننے نہ بننے کے پیچھے کیا کیا معاملات تھے, آپ کی نظمیں, آپ کے بیانیے میں سارے سنوں گا اس بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں جی. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. نعیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماگیر شخصیت ہیں. نعیم بخاری صاحب, 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, تھوڑی سی ہٹ کے obviously کیسز کے. جی بتائیے. خدا کے لیے بس کریں, یہ پناما کا بس کریں. نہیں, میں بس کر دیا, بالکل ٹھیک ہے. لوگ کتنے تھے؟ اچھا ہاں بتائیے, آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تحریک انصاف میں آپ آ گئے. آئی تھنک دس از دا فرسٹ پولیٹیکل پارٹی یو ایور انٹرڈ. مطلب آپ پریکٹیکل پالیٹکس میں بھی جا رہے ہیں آپ یا صرف؟ میں ورکر ہوں. اچھا. نہ بالکل نہیں, میں ورکر ہوں جی, میں ورکر ہوں. جیسے میں ان کے شوکت خانم میں ورکر تھا, آئی ایم اے فٹ سولجر. مجھے وہم یہ ہے کہ جہاں میں جاؤں گا ہر بیوہ میری شکل دیکھ کے کو ووٹ ڈالے گی. آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا کہ آپ بہت ڈیشنگ ہے ابھی بھی, اور ہر جینر کی جو ہے خواتین اور مرد جو ہے آپ کو دیکھ کے کہیں گے وہ ووٹ ڈالیں ان کو؟ صحیح. تو سر یہ پیپلز پارٹی میں نہیں آپ گئے, حالانکہ آپ پیپلز پارٹی, اگر میں آپ کو نظریاتی طور پہ آپ کو دیکھیے, آپ نون لیگ میں نہیں گئے, آپ تحریک انصاف میں کیوں گئے؟ واٹس دی ڈفرنس؟ یار دیکھو نا, میں نے سوچا ایٹ دی ایج آف 68 کہ میں کیا کروں. I could have gone to People's Party to stand behind Asif Zardari. God Almighty, God Almighty. وہ کوئی شخص ہے. Look at the wealth that he has accumulated. اور پھر اس کا آگے بیٹا ہے ببلو, جو بھی اس کا کیا نام ہے اس کا, بلاول. میں ببلو کہہ رہا ہوں, کوئی بات ببلو. میں مولانا فضل الرحمان کو جان کروں, لندن جا کے الطاف حسین کو جان کروں, میاں صاحبان کو جان کروں. So you tell me what is the choice کہ ایک بوڑھا آدمی ہو اور وہ کہے کہ کچھ سال میں سیاست میں بطور ورکر کام کر رہا ہوں, کس کے پاس جاؤں؟ ایک اور چوائس تھی میری, سراج الحق کے پاس جاتا. اچھا. ایک اور چوائس, دی اونلی ادر چوائس. اسی چوائس ہے ہی نہیں تھی. وہ آپ پہ 62 لگا دیتے کہیں, 62-63. جماعت اسلامی والے, ان کا کرائٹیریا ذرا سخت ہے. بڑے اچھے مولویوں کو ملا ہوں. نہیں سر, وہ تو اچھے ہی ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے کرائٹیریا پہ آپ نے پتہ نہیں آنا تھا کہ نہیں آنا تھا. اچھا یار, داڑھی دوڑی رکھ لینی سی نا. بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں بڑے کم لوگوں سے ایک تو ان کے بیانیے کا مزہ آتا ہے, اور ایک ان سے جو ہے نا وہ اشعار سننے کا, نظمیں سننے کا. جو گلزار صاحب سے بڑا مزہ آیا مجھے فیس ٹو فیس, ایک آپ سے بڑا مزہ آتا ہے. کوئی اپنی پسند کی نظمیں شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. Who did گلزار میری؟ نہیں سنا, گلزار میریڈ مینا کماری. سر نہیں, وہ تھی راکھی. گلزار صاحب نے مینا کماری سے شادی, راکھی کے ساتھ کی تھی شادی. راکھی سے شادی کی جی. اچھا, مینا کماری سے کس سے کی تھی؟
سر میرا خیال ہے کسی نے بھی نہیں کی. نہیں میں خفا نہیں ہوں کہ کس نے کی تھی, میں صرف پوچھ رہا ہوں جاننا. سر کوئی آئیڈیا نہیں. اچھا سنو, میں جو بات کرنا چاہتا, میں آپ کے آخری پروگرام میں نے استاد دامن کی وہ کھائی جاؤ نے کھولنا ہے, وہ ایکچولی بھٹو صاحب کے دور میں لکھی گئی تھی, وہ ہم نے, لیکن انہوں نے ایک بھٹو صاحب پہ, سنو بیٹا, فیض صاحب تھے ایڈوائزر اور بڑی دوستی تھی فیض صاحب کی استاد دامن کے ساتھ. بلکہ استاد فیض صاحب نے جب وہ نظم لکھی نا پنجابی میں, ربا سچیا تو تھے آکھیا سی جو بندیا جاگتا شو ہیں, ساڑی نعمتاں تیریاں دولتاں نے ساڑا نائب تے عالی جان. تو دامن صاحب ان کو کہتے ہیں, فیض صاحب کڈی اچھی اردو دی نظم پنجابی چ لکھی, خیال تھی کہ ان کو پنجابی نہیں آتی, لیکن انہوں نے بھٹو صاحب پہ ایک لکھی جس میں بھٹو صاحب نے ان کو جیل میں ڈال دیا. فیض صاحب نے نا استاد دامن نے. سنائیں پلیز سر. اس طرح کہ اگر آپ سمجھیں, میں جسٹ ٹیل یو, آج اگر مجھے یاد آتی ہے, اوے کی کری جاننا ہے, کی کری جانا ہے, کدی شملے جاننا ہے, کدی مری جاننا ہے, اوے کی کری جاننا ہے, کی کری جاننا ہے, تڑا تر جانا ہے, تڑا توس جانا ہے, جتھے جاننا ہے تو بن کے جلوس جاننا ہے, کی کری جاننا ہے, کی کری جاننا ہے, کدی چین جاننا ہے, کدی روس جاننا ہے, کدی بن کے امریکی جسوس جاننا ہے تو, وہ کی کری جاننا ہے, وہ کی کری جاننا ہے, لائی کوٹ جاننا ہے, باواں ٹنگیاں جاننا ہے, قوم دا تو کڈی فلوس جاننا ہے. اچھا فلوس جڑا لفظ ہے نا, اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو اس پہ استاد دامن کو بھٹو صاحب نے, اس میں حقیقت کتنی تھی جو بھٹو صاحب پہ اتنا, یہ تو بڑا قاری وار ہے جناب, اتنے بڑے لیڈر کے اوپر انہوں نے لکھ دیا, اس میں حقیقت کتنی تھی اس پوئٹری میں؟ نہیں قاری ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. بھٹو صاحب واز اے ویری کیریزمٹک. لیکن بیٹا یہ یاد رکھنا, تاریخ میں جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا, فرام آر پرسپیکٹو, لیٹس سے گریٹنس, اٹ از آلسو کپلڈ ود اے سرٹن اماؤنٹ آف پرورسٹی. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, جولیس سیزر کے بارے میں ول ڈورانٹ کی کتاب آخر میں انہوں نے لکھی تھی, ہیروز آف نیشن. آپ کو پتا ہے جولیس سیزر کے بارے میں کہا جاتا تھا؟ بتائیے. اے ہسبینڈ ٹو ایوری وومن اینڈ اے وائف ٹو ایوری مین. کیا بات ہے. دس از اباؤٹ جولیس سیزر. سو اس لیے جو پیپل لارجر دین لائف ہوتے ہیں, میرے جیسا عام آدمی ہو تو میرے فالٹس بھی, آپ میرے فالٹ یہی ہے نا کہ میں لطیفے سناتا ہوں یا میں نہیں سر, فالٹ نہیں, یہ تو آپ کی کوالٹی ہے. اور میں نے سنا آپ ایکٹر بننا چاہتے تھے لیکن پھر بھی نہیں بن سکے, حالانکہ یو ول بی اے گریٹ لیجنڈری آرٹسٹ, یو نو. کیا ایکسپریشن ہے آپ کا, کیوں نہیں بن سکے؟ خدا دے واسطے. اچھا میں ایک دفعہ 10 سال پہلے سنائی, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. غرناطہ فلم بن رہی تھی, ریاض شاید بنا رہے تھے. زبردست. میں نے میاں مرتضیٰ جن کے ناز نگینہ سنما, ان سے سفارش کرا کے میں ابا کو بتاتا میں خواجہ سلطان کے ساتھ وکالت کرنا جا رہا ہوں, 22 نمبر بس کے میں ایورنیو اسٹوڈیو چلے جاتا. پہلے تو ہم کو 6 گھنٹے باہر کھڑے ہوتے تھے, وہاں میری طرح اور کئی لمبے بال کر کے کھڑے ہوتے تھے. فائنلی سارے سے ہم اندر چلے گئے, 4 دن میں وہاں بیٹھا. پھر ایک کوئی 7th اسسٹنٹ آیا, انہوں نے کہا بلا کتنے, میں بڑا حیران کدے بارے گل ہو رہی, من پتہ لگا میرے بارے گل ہو رہی. اچھا جی, کہاں بلا کے تھے لمحہ. اچھا میں آ گیا, میں کہا ہاں جی فرمائیے کیا رول ہے میرا. میں بڑا معتبر نا گریگری پیک بن کیا کے, بات ہے, کہندا ہے دروغے دے کپڑے پا لے, دروغے دے کپڑے پا لے. میں کہتا میرا رول کیا ہے, کہندا ہے سیکھاں دے سامنے تو کھڑا ہونا ہے. میں کہا پھر تھوڑا جہا منہ یہیں کرنا ہے. میں کہا پھر تم نے کہنا شہزادے بھاگ جاؤ. میں کہا پھر, کہندا بس یہی ہے. میرا جو ایکٹنگ تھا نا وہ, میں کہا اسی شہزادے پڑھن آئے ہیں, سانو دروغہ بنا رہے تھے. تو میرا بڑا دل پسماندہ ہوا اور میں وہ چھوڑ کے آ گیا. سر یہ ویسے کئی خواہشیں ہیں, دیکھیے میری خواہش تھی فوج میں جانے کی. اچھا ہاں, کورٹ میں ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے, کورٹ میں بھی جب آپ, انہوں نے پہچان لیا مجھے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں بیٹا دیکھو نا, کورٹ از اے اسکل. اچھا there is a skill involved in it. دیکھ بیٹا کوئی کرکٹر نہیں ہے, چاہے وہ ظہیر عباس ہو, عمران خان ہو, جب وہ پویلین میں بیٹھا ہوتا ہے انتظار کر رہا ہوتا ہے اپنی باری کا, تو اس کا دل نہیں تھوڑا سا, ایڈرلین آتی ہے باڈی میں. وداؤٹ ایڈرلین یو آر sluggish. صحیح. لیکن once you take your stance اور آپ گارڈ لیتے ہیں, then skill must take over. اسی طرح یہ کہنا کہ 47 سال یا 48 سال وکالت کرنے کے بعد آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی عدالت میں, یہ جھوٹ ہے. اس سرٹن اماؤنٹ آف ٹینشن ہوتی ہے جب آپ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہیں اور روسٹرم تک جاتے ہیں. اس کے بعد
your knowledge and your skill must take over. اگر آپ کانپنا شروع ہو گئے ہیں یا آپ کی گائے آپ کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں تو آپ فارغ ہو جائیں گے. نعیم صاحب مجھے یہاں پہ بریک لینا کافی دیر سے کہا جا رہا ہے لیکن آپ کی باتوں کو اتنا مزہ آ رہا تھا میں روکا نہیں آپ کو. ایک بریک لیں گے. نعیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویورز. نعیم بخاری صاحب ایسا موجود تھے, ان کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا. پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچا. شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان کے نیکسٹ پرائم منسٹر, لیکن ان پہ بھی جو کیسز ہیں وہ کس طرح فیس کریں گے اور اس سے بعد 45 دن بعد پاکستان میں نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہوگا, یہ بڑے اہم سوالات ہیں. ان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے دوبارہ کل آپ کی خدمت میں.